نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ہادی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، اور منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان و کرم ہے کہ آج ہم نے زیر سایہ عاطفت حضور قبلہ سائیں جی سورہ الذاریات کے پہلے رکوع کی تلاوت نماز فجر میں سماعت فرمائی۔ سورہ الذاریات کے پہلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل اس سورہ پاک کا مختصر سا تعارف بھی سماعت فرما لیجئے۔ سورہ الذاریات مکی سورہ پاک ہے۔ اس سورہ پاک میں 3 رکوع اور 60 آیات مبارکہ ہیں، اور مکی سورہ پاک ہونے کے ناطے سے اس کے مرکزی موضوعات میں عقیدہ آخرت، وقوع قیامت، توحید و رسالت کی حقانیت وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کچھ واقعات، اور آپ کے پاس فرشتوں کا حاضر ہونا جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے، اور آپ کی پیرانہ سالی میں فرزند ارجمند عطا ہونے کی خوشخبری، یہ اس سورہ پاک کی زینت بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے آخری حصے میں چند ایسی اقوام کا تذکرہ بھی موجود ہے جو فسق و فجور کی زندگی میں سرشار رہیں اور اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کرام کی دعوت حق کو ٹھکراتی رہیں۔ ان کی اس سرکشی کی پاداش میں ان قوموں کا جو انجام ہوا وہ سب کے لیے باعث عبرت ہے، وہ بھی اس سورہ پاک کے اندر ہے۔ تو تفسیر سے قبل پہلے رکوع پاک کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑانے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اور بے شک اعمال کی جزا ضرور ہونے والی ہے۔ آسمان کی قسم ہے، البتہ تم پیچیدہ باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اور قرآن سے وہی گمراہ ہوتا ہے جو ازل سے گمراہ ہے۔ اٹکل پچو باتیں بنانے والے غارت ہوں، وہ جو غفلت میں حقیقت حال کو بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں فیصلے کا دن کب ہوگا؟ جس دن وہ آگ پر عذاب دیے جائیں گے تب ہوگا۔ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ انہیں ان کا رب عطا فرمائے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ ایسے نیکوکار تھے کہ رات کے وقت تھوڑا سویا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصہ میں اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوا کرتا تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، بس تم کیوں غور سے نہیں دیکھتے؟ اور تمہاری روزی آسمان میں ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، بے شک یہ قرآن برحق ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔
سورۃ الزاریات کے پہلے رکوع کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض پرداز ہوتے ہیں کہ بار الہ ان آیات بینات کا معنی و مفہوم اور باطنی فیوز و برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرما۔ حسب سابق نہایت ہی اہم موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے اور نہایت مدلل اور مفصل انداز میں قسمیں کھا کر آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین پوری طرح سے ہمتن گوش ہو جائیں کہ ذات باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور قلب و روح کو پوری طرح سے بیدار، ہوشیار اور خبردار ہو کر سماعت کریں۔ سب سے پہلے قسم کھائی ہواؤں کی قسم، بادلوں کی قسم، آسمان کی قسم۔ اس قسم کے مظاہر فطرت کی قسمیں کھائی ہیں جو عام طور پر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں بادل انوالو ہیں، اس میں ہوائیں شامل ہیں، تو اس سے ریزریکشن یعنی انسان کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کی جو حقیقت ہے وہ اللہ پاک نے مثالوں کے ذریعے سے، قسموں کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ پھر کشتی کا کئی مقام ارشاد ہوا کہ جو سطح آپ پر فضل الہی سے چلتی ہیں، تو یقیناً انسان کا زندہ رہنا، زمین پر چلنا، اس میں بہت سارے سائنسی حقائق ہوں گے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ پاک کی تخلیق ہے، اللہ پاک کے تخلیق کردہ ہیں۔ تو ان تمام مظاہر فطرت کی قسمیں کھا کر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی اور جزا و سزا کے فیصلے ہو کر رہیں گے۔ یعنی اس چیز کی یقین دہانی جو ہے وہ بار بار تقریباً تمام مکی صورتوں میں یہی موضوعات بار بار ان کے اوپر ارشاد فرمایا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اوپر بار بار ضرب لگانی پڑتی ہے، اور یہی مرشد کامل کا بھی یہی رول ہوتا ہے کہ وہ مرید کے قلب پر بار بار ضرب لگاتا ہے، وہ اپنی نگاہ چشم بار سے، فیض بار سے جو ہے وہ بار بار ضرب لگاتا ہے، ذکر الہی کی ضرب لگاتا ہے تاکہ اس کے اوپر وہ اس کے عقدے واہ ہو جائیں، جو قدرت نے اس کو شان بخشی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آشکارا ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی قسم جو اللہ پاک کے حکم و اذن سے اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس رکوع پاک میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ نیکوکاروں کے احوال بھی بیان کیے گئے۔ یہ بھی بیان کر دیا کہ جو انکاری ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے غفلت کے پردوں میں چھپے ہونے کی وجہ سے، حجائبات نفس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ایک دن یوم جزا و سزا قائم ہونا ہے، قیامت قائم ہونی، اتنی بڑی حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اس کے یہ سبھی ایسے نہیں ہیں، الا المخلصین، کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکوکار ہیں۔ اور نیکوکاروں کے احوال میں آج کے اس رکوع پاک میں دو بڑی خوبیاں ارشاد فرمائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنے اللہ سے محبت اس قدر پختہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں مناجات کرتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ بھی کل پرسوں کے رکوع پاک میں بھی یہ تذکرہ آیا تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے بہت خاص ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فناہی عطا فرمائے گا۔ آپ کا مقام محمود ہے، تو اس مقام محمود کا تذکرہ کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ محبت کی پینگ بڑھاؤ تو اللہ پاک تمہیں تمہارے قلوب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معززن فرمائے گا۔ پھر شب بیداری اور سحر خیزی جو ہے یہ اللہ والوں کا طرہ امتیاز ہے۔ حضور پیران پیر غوث الثقلین محبوب سبحانی شاہباز لامکانی، آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ میری ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے دیوار میں کیل ٹھونک دیا گیا ہو،
یعنی آپ جلوہ الہی میں یوں مستغرق ہوتے کہ عین اظہار الہی اور مشہود جلوہ کبریا ہوتے. بلکہ حضور قبلہ سین جی اکثر سنایا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھت پر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ابھی سیڑھیوں میں ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے جسم اطہر کو چھو لیا تو نفس نے فرمائش کی کہ عبد القادر آج تو کمر سیدھی کر لینے دے. آپ فرماتے ہیں کہ اے نفس تو ابھی تک زندہ ہے، میں تجھے یوں ہی پامال کروں گا. آپ انہی قدموں پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اور یہاں مجھے یاد آتا ہے حضور دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ، حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تو میں کہتا کہ یہ حسین رات تو محبوب کے نام لگانے والی رات ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی شب خیزی کا کیا عالم ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ تہجد تو ہماری تفریح ہے. یقیناً جب بندہ 8 گھنٹے ذکر کرے تو اس کے بعد تہجد کے نوافل اسے تفریح محسوس ہوگا. پھر یہاں نیکوکاروں کی ایک اور خوبی ارشاد فرمایا کہ ان کے مال میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں اور مسافروں کا حصہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے، کسی نے عرض کیا کہ حضور رشتہ داروں کو مال پہنچانا، کسی نے عرض کیا کہ غریبوں کو، کسی نے کہا محتاجوں کو، کسی نے کہا یتیموں کو، ایسے مختلف جوابات دیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ رشتہ داروں کو مال پہنچانا، لیکن ان رشتہ داروں کو جو تم سے ناراض ہوں، حاجت مند ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، انہیں پیسے کی ضرورت ہو لیکن تمہارے ساتھ ناراض ہوں، ان کے گھر میں صدقہ پہنچانا یہ بہترین صدقہ ہے. عزت نفس جی 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 کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جی وہ ایسے ہیں کہ شکر گزار ہیں اگر آپ قبول کر لیں. جی. یہاں مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ام مکتوم کا جو آپ اس کی مدد کرتے ہیں وہ بند نہیں کرنی. حالانکہ کتنا یعنی وہ آپ کی صاحبزادی پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کتنا منفی کردار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اللہ وہ جو کتنا شان بیان کرتے ہیں، نعت خاں کیا تھا نام؟ حسان بھائی. اس نے بھی یہی کچھ کیا تھا. اور یہ ازل سے ہی نعت خاں ایسے ہی ہے وہ. بلکہ جب غزوہ خندق کے لیے سارے صحابہ چلے گئے تو یہودیوں کی طرف سے خدشہ ہوا کہ یہ کوئی شرارت نہ کرے، تو اس کو نا مطلب نگران بنا گئے حرم پاک کا کہ تو نا ادھر نگرانی کرنا. کچھ بیمار تھا تو ایک یہودی آیا چکر لگانے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے بی بی صفیہ، وہ ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ آسان ان کا پتہ لے کون ہے جی. میں تو بیمار ہوں. آپ اٹھی تلوار سے گردن کاٹ کے ایک دیوار پہ رکھ دی کہ سب کو ہوش آ جائے. قریشی خاتون تھی، تلوار کی جاننے والی تھی، مگر مجھے اس کا یہ پتہ نہیں اس کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں. بی بی عائشہ پاک کے یعنی شان میں گستاخی میں بھی یہ شامل تھا. اور ادھر نعتیں لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جیسا کسی نے جانا ہی نہیں. ادھر جو کرتا ہے پھر یہ شعروں کے مطابق ہے تو میں نہیں رکھتا. میں تو 2 واقعات پڑھ کے میں کہتا ہوں اس کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے. دیکھو تسی اتنا عاشق صادق وجود ہیں. جو عمر پاک کا جذبہ دیکھو گے، آقا پاک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے لیے حسن انتخاب تو اللہ پاک کرتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اللہ پاک نے تصویر نہیں بھیجی تھی جبریل امین کے پاس؟ تصویر بھیجی تھی بی بی عائشہ پاک کی کہ یہ آپ کی زوج. ادھر ہی نکاح کر لیا، رشتی آ کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوئی. تو وہ اس ہستی پاک پہ
اتنا کمزور ایمان چلو آقا پاک نے سنا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کے کردار نے بڑا تکلیف دی ہے کہ تو اتنا شان بیان کرتا ہے اور تیری حرکت یہ۔ بی بی صفیہ اٹھی، انہوں نے ایک بار میں گردن کاٹ کے ادھر دیوار پہ رکھ دی کہ کوئی یہودی کی جرت نہ ہو ادھر آنے، حرم پاک کی طرف۔ سارے تو چلے گئے تھے بارڈر پہ، اور یہ مدینہ میں ہی رہتے تھے بھی بے ایمان پورے، تو وہ ایسا ماشاءاللہ وار کیا کہ کسی کی جرت ہی نہ ہوئی ادھر آ کے دیکھا۔ جی تو اسی رکوع پاک کے اختتام میں ایک بہت ہی خوبصورت آیات مبارکہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے رکوع کی یا پوری سورہ پاک کی ایک جان ہے، اس کا حاصل کلام۔ یہ تو بتا کہ ہواؤں کی کیوں قسم کھائی؟ کوئی بتائے؟ نہیں، ان میں تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ کبھی آندھی بن جاتی ہیں، حکم ہوتا ہے تو آندھی بن جاتی ہے، حکم ہوتا ہے تو دھیمی دھیمی چلتی ہیں، حکم ہوتا ہے تو بڑی مست چال چلتی ہیں۔ ایسے یعنی تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتی ہیں کہ یہ ہیں۔ فرشتے بھی تسلیم و رضا کے پیکر ہیں، تو ہر چیز کی جو قسم کھاتا ہے اللہ پاک، اس کو بھی شان مل جاتی ہے۔ شان میں کشتی کو آہستہ آہستہ پانی پہ چلتی ہے، حکم مگر فضل الہی سے چلتی ہے، کبھی ڈوب جاتی ہے کبھی تیر جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ 3 کشتیاں آ رہی ہیں سمندر سے ساحل کی طرف، وہ نا ساحل کے قریب آ کے ڈوب جانی ہیں، ان کو کہو اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے زور سے آواز دی پہلی کشتی کو، وہ کہنے لگے اگر لکھا ہوا ہے کہ ڈوب جانا ہے تو دعا کیا کرے گی، ڈوب گئی۔ دوسری بھی تیسری والوں نے دعا مانگی ہے اللہ رحمت کا، تو پار لگ گئی۔ تو اللہ پاک سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیا؟ کہتے انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں، کہتے تو میں غور کرتا نا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ رحمت اللہ کی مانگتے رہنا چاہیے، چاہے آزمائش میں ہو چاہے کسی میں ہو۔ رحمت، یا اللہ تیری رحمت ہوگی تو میں پار لگوں گا، تیری رحمت ہوگی تو میری آزمائش پوری ہوگی۔ تو رحمت کے لیے یعنی اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں جو ہے نا بس یہ روئے، اور کسی کی نہ سنے، اور کسی کی بات کی پرواہ ہی نہ کرے، میرے لیے وقف ہو۔ یہ شان ہے اصل میں کہ کسی اور کے در پہ نہیں جانے دیتا، میں برداشت ہی نہیں کرتا بندہ میرا ہو اور مانگے کسی اور سے جا، یہ شان نہیں ہے۔ اور جو توکل کرتے ہیں وہ بھوکے نہیں مرے، آج تک نہیں مرے، اور جو مانگنے لگ جائیں تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں ان قریب یہ مستحق ہو جائیں گے۔ انہیں توکل اللہ چھوڑا، لین میں لگ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بانٹ رہے تھے، آزمائش تھی نا، اللہ نے دیا ہوا تھا، صبر کرتے، وہ لین میں لگ گئے۔ ایک نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مستحق ہیں، کہتے ہیں ان قریب مستحق ہو جائیں گے۔ جنہوں نے توکل کا زیور چھوڑا وہ ان قریب یہ ایک ایک چیز ہمارے لیے راہ عمل متعین کرتی، ایک ایک چیز ہمارا فکر اور کردار تعمیر کرتی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو کردار کو سنوارنے کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ ہر بات میں وہ فراد صاحب بتاتے ہیں کہ ہر فکرے کے 4 رخ ہوتے ہیں، ظاہر، باطن، مطلع اور ایک اور 4 انہوں نے بتائی تھی، یعنی حد۔ یہ یعنی ہر فکر میں یہ ہوا کا نام لے کے ایسے ہی ختم کر دیں، نہیں، اگر غور و فکر کریں تو اللہ اس میں بھی اسرار بخش دے۔
कुदरती मेरे ذہن میں آیا کہ ہوا کی کیوں قسم کھائی ہے، تو بس فوراً آنا شروع ہو گیا کہ یہ تسلیم و رضا کی بہترین پیکر ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کبھی اندھیری بن جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ مست چال چلتی ہے، کبھی کیش کرتی ہے، اور شاعر اس کی پھر تعریفیں کرتے ہیں، وہ ایسے چل رہی ہوا گلشن میں کر رہی تھی۔ اور زندگی کی علامت ہے ہوا، زندگی کی علامت ہے، یہ ہوتی ہے تو اس میں آکسیجن آتی ہے، ہر جاندار کو جو حیاتی بخشتی ہے۔ اور کس کی کھائی دی قسم؟ بادلوں بادلوں وہ بھی 100% تسلیم اور جا کے کبھی گہرے گہرے چپ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی پتلے پتلے ہی بارش برسا دیتے ہیں، اور روشنی بھی ہوتی ہے سورج کی اور برس بھی رہے ہوتے ہیں۔ کیا تسلیم اور رضا کے کتنے انداز ہیں کہ حکم ہو برسو تو گھٹا ٹوپ کی نہیں انتظار کرتے، برسنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو گھٹائیں آگے کی آگے لے جاتے ہیں۔ ہر بات میں اذن الہی کی تصویر۔ جی، تو وہ آیت مبارکہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ بہت ساری تفسیروں میں جو ہے وہ انہوں نے ظاہری مفہوم کو لیا کہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑ لیں، اور پچھلی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ تمہارے لیے اس جہان میں بڑی نشانیاں ہیں اور تمہارے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں، تو وہ زیادہ تر نے اس کو نشانیوں تک محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے یہ آیت مبارکہ فکر و تصوف اور خاص طور پر وحدت الوجود کی بھی بنیاد بنتی ہے۔ یہ ہماری سبق ہے ہمارا۔ جی آپ کے فکر ابھی نہیں، ہاں جی ہے یہ وفی انفسکم افلا تبصرون، جی۔ یہ سارے عالم ترجمہ کرتے ہیں ہوں تو میں تمہیں میں مگر تم دیکھ نہیں سکتے، افلا لا کہتے ہیں، تو ہمارا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے میں تو تمہیں میں ہوں، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر تکمیل آدم نہیں ہوتی۔ کتنا رات اور دن کا فرق ہے، کہتے تکمیل ذات آدم دیدار الہی سے ہوتی ہے جب یہ اس کا دیدار بن جائے۔ یہ ہے حتمی المطلب کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من رأیت ربی فی احسن صورت ہی، میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا، تو سورے مر گئے کہ صورت کہاں سے لائیں۔ محی الدین ابن عربی جس پہ کفر کے فتوے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد آپ کی اپنی ہی صورت ہے، جب صورت میں ہوگا تو صورت آدم میں ہو، جب بھی کسی کو روحت الہی ہوئی ہے آدم کی صورت پہ ہی ہوئی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو درخت سے ہوئی تھی، آواز آتی تھی کہ میں تیرا رب بول رہا ہوں، ان کو تو درخت کے بیری کا درخت ہے اس سے آواز آ رہی تھی، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں اس کی صورت کوئی نہیں، ہر صورت تو اس کی صورت ہے۔ اگر تم واقف ہو جاؤ، تم اپنی آگاہ ہو جاؤ اپنی حقیقت سے، تو ہر جدھر دیکھو ادھر تو ہی تو ہے۔ حدیث قدسی تائید کرتی ہے کہ تم جدھر دیکھو مجھے ہی دیکھو گے، ہر ایک چیز میں تو مجھے دیکھنا شروع کر دے گا، میرا جلوہ۔ اب یہ کل میں نے بڑی لمبی بحث پڑھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی، یہ اتنے انہوں نے غلط لکھی ہوئی۔ حضرت مجدد الثانی کو وحدت الشہود کا بانی کہتے ہیں وہ، اور حضرت ابن عربی کو وحدت الوجود کا۔ اب ابن عربی کی شان میں گستاخی، آقا کی شان میں گستاخی ہوگی کہ جنہیں فصوص الحکم لکھنے کا حکم آقا پاک نے دیا ہو، یہ مر جاتے ہیں جب اس کی شان میں گستاخی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کی شان میں گستاخی کا۔
در حقیقت وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو کیفیات ہیں جو راہ سلوک میں آتی ہیں، اور ان کے بغیر یہ سلوک تکمیل نہیں پاتا۔ باقی حضرت بہاؤالدین نقش بند وحدت الشہود کے بانی ہیں، اور حضرت بایزید بسطامی وحدت الوجود کے۔ تو وہ حضرت بہاؤالدین نقش بند نے فرمایا کہ جہاں بایزید کا مقام مکمل ختم ہوتا ہے، میرا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا پیار تھا حضرت بایزید بسطامی سے۔ ایک دفعہ سائیں جی کے مزار اقدس پہ مجھے ان کی زیارت ہوئی، پھر تو روضہ پاک پہ گئے، اس سے پہلے آپ کی زیارت، آپ ایرانی نسل ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو میرا پیار بڑا تھا، میں نا دل میں روتا رہا کہ یا اللہ اتنا بلند۔ تو ایک دن خواب میں مجھے اللہ پاک نے ایک کتاب پڑھائی، وہاں لکھا ہوا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا مقام فلاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ان کی اپنا ایک بیان کرنے کی صلاحیت ہے، ورنہ ہر جگہ تو میں ہوں، میں نے جہاں جیسے ظاہر ہونا فرمایا میری مرضی تھی۔ تو جہاں میں نے وحدت الوجود کے شاہ منصور کے روپ میں بنایا وہ بھی میں تھا، اور بہاؤالدین نقش بند کے بھی اور جنید بغدادی کے روپ میں بھی میں ہی تھا، وہ تو میں ہی ہوں۔ تو شان کم اور زیادہ میری تو ہوتی نہیں، اللہ کی شان کم اور زیادہ ہوتی۔ اچھا میں نا بعد میں کتابیں ڈھونڈتا رہا کہ یار وہ کون سی کتاب تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو خواب ہے۔ تو ایسے اللہ پاک راہیں کھول دیتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ صاحب وحدت الوجود کے اتنی واردات آپ پہ ہوتی تھی نا، آپ پھر مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ دروازہ ہے تو لکڑی نا، ادھر چارپائی ہے تو لکڑی نا، کدھر پیڑھی بنی بیٹھی ہے تو لکڑی نا، اصل کیا ہے اس کا؟ کہیں الماری کہلاتی ہے، کہیں وہ کہلاتا ہے، کہیں کرسی بن کے بیٹھی، کہیں کوئی بن بیٹھی ہے، وہ وحدت الشہود ہے، اور لکڑی ہونا وحدت الوجود۔ صحیح نہیں؟ اصل تو جب تھا ہی کچھ نہیں تو کہاں سے آیا وہ کچھ تھا، تو اسی کا کثرت میں اظہار پانا وہ مخلوق ہے، سمٹے تو خالق ہے۔ صحیح نہیں؟ ہر چیز پھر کل شین لا کل شین، انہیں ان اللہ لا کل شین، وہ جو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی کیا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اپنی اصل کی طرف، ہر شے جو ہے وہ مٹی بنتی ہے، لکڑی ہو، سونا ہو، سونا نہیں ہے، یہ لوہا بھی ایک دن زنگ لود ہو کے وہ زنگ کی اخیر جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور پہاڑ اتنے بڑے بڑے روئی کے گالے بن جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، ہر چیز میں اسرار ہے۔ سو ان کو جنہیں اللہ نے فکر عطا کیا وہ مگر فکر کو عام نہیں کرتے، قیامت و ناس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ان کے فکر کو پانے۔ ہاں جو اللہ بھیجتا ہے ان کو وہ سنا دیتے تاکہ وہ فکر زندہ رہے، باقی رہے، اور اللہ پاک کا ذکر باقی رہے۔ چلو جی بس آخری نقطہ یہی تھا، حضور نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ارشاد فرما دیا۔ ایک بس میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ وحدت الوجود کا میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، یہ کیفیات کا نام ہے۔ جب یہ بندہ عشق الہی میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، ہر شے اس کو اللہ ہی نظر آتا ہے، آپ بھی نظر نہیں آتا، یہ ایک کیفیت ہے۔ پھر اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اس کی تبلیغ مشکل ہوتی ہے، یہ صرف حال ہے، حال میں سے گزرا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔
مثلاً وہ دروازے کو بھی ظاہر الہی دیکھ رہا ہے، خود بھی کہتا میں نہیں ہوں، تو یہ کیسے کہے کہ اللہ کو بند کر رہا؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کھلی شاہ راہ پہ ڈال دیا۔ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں حال ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں مار میں تھا عذر میں تھا، یہ تو نے نہیں ماری کنکریاں، میں نے ماری ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ساری رات دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں فتح عطا کر دے۔ تو دونوں کیفیات آپ کو حاصل ہیں، وہ اس کی مرضی ہے کس کیفیت میں کس وجود کو وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کا اظہار ہے، وہ اپنی مرضی سے اظہار کرتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی جیسی ہستی وحدت الوجود کی قائل ہو، ان کی پھر حضرت مجدد صاحب نے یہ اعلان کر دیا، خبردار کوئی وحدت الوجود کے اظہار کرنے والی شخص کی شان میں گستاخی نہ کرے، وہ اولیاء کاملین ہیں۔ یہ پاگل کل میں کتاب پڑھ کے اتنا میں پریشان، میں کوری جان یہ فلاں یہ ایسے، یہ گزرے ہی نہیں ہے، اس حال سے گزرے ہی نہیں ہے، اس لیے گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو گزرے وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اب سائیں جی کے دیکھو، یعنی اس حد تک وحدت الوجود کا جو آپ ہمارے دیکھ کہ میرے بغیر کچھ نہ ڈھونڈنا، وحدت الوجود، اور پھر تہجد قضا نہیں ہونے دینا، وہ وحدت الشہود۔ جو تہجد قضا کرے اس کو ٹھپیرا روزہ رکھو، صحیح نہیں؟ یہ جو جعلی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کس کی نماز پڑھنی ہے، ہم تو خود ہی ہیں، وہ آقا پاک کا راہ گم کر گئے، ایسے بنا کے نا ایسے کہتے ہیں یہ دیکھو تو میرے ہاتھ میں اللہ بنا ہوا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جس کا راہ آقا پاک کے راہ سے جدا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ کیوں جی راؤ صاحب؟ واحد راہ اللہ تک جو جاتی ہے وہ آقا دوارا۔ اب ایک اس کی ظاہری پیروکار ہیں، ایک اس کے باطن سے بھی مزین ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ صرف گیت گا رہے ہیں۔ عالم جو ہیں وہ صرف گیت گاتے ہیں، جگہ جگہ غلطیاں کرتے ہیں، جگہ جگہ غلطیاں۔ اگر حامل ہوں حقیقت کے تو غلطی نہ کریں، وہ چونکہ نامکمل ہوتے ہیں، پھر غلطی کو بھی بڑے رہا لگا کے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو صاحب حال ہوتا ہے وہ روتا ہے کہ یار اس کو رہا تو نہیں لگانا چاہیے، چلو آہستہ آہستہ کر لے۔ بالکل دن کو رات کہتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں، مگر اللہ پاک بڑا کریم ہے، ان کے ظاہر کی عمل کو اگر قبول فرما لے تو اس کے لیے کوئی بری بات نہیں۔ فقیر تو بد دعا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، وہ اللہ کے مخلوق کو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ دوزخ میں جائے، کبھی نہیں کہے گا۔ عالم کہیں گے، بریلویوں کے علاوہ باقیوں کو نہ بخشنا۔ وہ کہیں گے ہاں یہ بدعتی ہیں، ان کو نہ بخشنا، ہمیں بخش دے۔ فقیر کہے گا نہیں یا اللہ، صورت تیرے محبوب کی ہے، کسی کو دوزخ میں نہ جانے دینا ہے۔ تو وہ واقف حال ہوگا، وہ کبھی برائی نہیں کرے گا، کبھی کسی نے تنگ آ کے یعنی کہیں کچھ کہا ہے کہ تنگ آ کے۔ واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی تھی کہ وہ جو ہجو گاتی تھی ایک عورت، اور یہ ورنہ پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں، پتھر کھائے اتنے مارے پتھر، توبہ میری یاد توبہ۔ واہ رحمت للعالمین، مالک الملک کا محبوب ہو کے اشارہ ابرو پہ کھڑے تھے فرشتے کے، ان کے اوپر 2 پہاڑ ہیں اونچے اونچے، ان کے رگڑ دیں ان کے درمیان۔ انہوں نے کہا پھر مجھ میں اور پہلوں میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا اظہار کہاں ہوگا، ہے نا؟ وہ پتھر، آپ ایک جگہ زخمی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نا اتنا بڑا پتھر
کہ کم از کم 200 بندے اس کو ہلایا ہوگا انہوں، بہت بڑا ٹھیک. تو وہ آ کے نا اوپر سے لڑک گیا، سلوپ ہے پوری، سیدھا آ کے وہاں گرنا تھا، لیکن نا 3 ایسے نا جی آپ پائے کہہ لو، 4 پائی کے 3 پائے، اتنے موٹے موٹے گور، وہ آگے بنا دیے، ادھر آ کے رک گیا. اللہ کے آگے تو کوئی نہیں کر سکتا. حالانکہ سمجھنے والوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پتھر کیوں رک گیا ہے، لیکن جو گستاخی کرے اللہ اس سے شعور چھین لیتا ہے، اس سے بندگی کا شعور چھین لیتا ہے. جو تسلیم کرے اس کو دے دیتے. یہ میں نے ایک دفعہ بڑا غور کیا کہ ابو سفیان نے اتنی گستاخیاں کی ہیں، اس کو کیسے اسلام میں پناہ مل گئی. تو سرور صاحب نکال کے لائے ایک تاریخ سے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ پاک چھوٹی سی تھی، تو ابو جہل اسی طرح بک رہا تھا گالیاں، تو آپ کہنے لگے چاچو میرے ابو کو نہ گالیاں دیں. اس نے نہ آپ کے تھپڑ ماری، بچے سے تھے تو وہ انگلیاں چبھ گئیں. وہ روتی ہوئی آئی، ابو جی میرے ایسے مارا. کہتے جا چاچا ابو سفیان کو بتا. ابو سفیان کو بتایا تو وہ اٹھا کے لے گیا، جا کے نا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے منہ پہ مارا. تو کہتے یہ نیکی کام آ گئی. آقا پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کی خاطر سب کچھ ہے. اگر آپ ناراض ہوں تو سب کچھ تلپٹ کر دیا جائے، سب کچھ نہ دیکھے، صرف اپنے محبوب کی آنکھ دیکھتا ہے. لہٰذا یہ ایک ہی بارگاہ ہے. طارق قادری کا میں نے آرٹیکل پڑھا تھا کہ جہاں گستاخی برداشت نہیں کرتا، تصور میں بھی کوئی کرے تو اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے، خیال میں بھی کوئی کر بیٹھے تو اس کی بھی جڑ کاٹ دیتا ہے. اور جہاں سراپا تسلیم خم کہ جو مزاج یار میں آئے، تو ہی تیرا محبوب ہے، بس مجھے اس کی غلامی بخش دے. سونے غلاموں کو ہی عروج ملا ہے، سارے جتنے عروج یافتہ وجود ہوئے وہ غلام رسول ہوئے ہے نا. ان کی غلامی معتبر تھی، اتنی ہی ان کو معتبر شان ہے. چلو جی پڑھو.